السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال علیہ الصلاة والسلام بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ لاک ڈاؤن اور رمضان اس تعلق سے الحمدللہ شاید 2-3 حصے ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اس کے بعد کا یہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ معزز حاضرین، کرونا وائرس کی وجہ سے آج ہمارے ذہنوں میں ایک طرح کی اکتاہٹ ہے، بیزاری ہے، اور آپ جو ہے واٹس ایپ کے گروپ میں ایک صاحب نے ابھی یہ سوال بھی یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا کیوں ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں میں آزماتا کیوں ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتا کیوں ہے، عذاب قبر ہوتا کیوں ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر دین بیزاری کی وجہ سے ایسے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو بیماری اور وبائی امراض کیوں آتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی قدرت کو جاننے کے بعد اس کی حکمتوں کو جاننا چاہیے، اس پر صبر کرنے کے فائدوں کو ہمیں جاننا چاہیے۔ جب وہ چیزیں ہمارے نظروں سے اوجھل رہیں گی تو ایسے ہی لایعنی اور دین بیزاری کی باتیں ہمارے معاشرے میں گھومتی رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو آگے پیچھے کرتے رہتا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ للابصار۔ دن آتا ہے پھر جو ہے جاتا ہے تو رات آتی ہے، تو ہر دن کا ڈوبتا سورج یہ کہہ کر جاتا ہے کہ کل صبح میں طلوع ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن کے بعد تاریکی ہے اور ہر تاریکی کے بعد اجالا ہے، لہذا ہر دن جو سورج نکلتا ہے وہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تاریکی کو چھٹنا ایک دن ہے۔ تو لہذا یہ جو نفسیاتی خوف ہے اور بیماری کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے کبھی بیماری کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ رمضان آ گئے اللہ تعالیٰ جو ہے بیماری اٹھایا ہی نہیں ہے۔ تو رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، تو ہمیں جو ہے کیسی بھی حالت میں ہمیں روزہ رکھنا ہے اگر صحت مند ہوں۔ تو ہمیں اس لاک ڈاؤن کے رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یاد رکھیں، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان تمام صلاحیتوں کو ہم مکمل طور پر اپنائیں۔ اگر آپ مالدار ہیں تو مالداری کے ذریعے جو ہے غریبوں کی اعانت کریں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا آڈیو ریکارڈ کر کے امت کی صحیح رہنمائی کریں۔ اگر آپ کے پاس جو ہے دوسرے کوئی بھی جو ہے واسطے ذرائع ہیں، کوئی بھی صلاحیت اگر آپ کے پاس تھے تو آپ کے پاس جتنی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو امت کے جو ہے فائدے کے لیے مکمل طور پر استعمال کیجیے۔ تو لہذا یہ لاک ڈاؤن کا یہ رمضان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے لیے جینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی جئیں۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، کہا کہ جو آدمی دوسروں کو روزہ جو ہے افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے۔ تو ہم رمضان میں بھوکے رہ کر دوسروں کی بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، تو جیسے غیر رمضان میں ہم نے اپنے مسلم بھائیوں کو، غیر مسلم برادران وطن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، رمضان کے اس موقع پر بھی جو ہے ہم وہ رمضان سے وہ چیز سیکھیں، اور ہمارا کھانا کھلانا پانی پلانا سب اس آیت کی مصداق میں ہونا چاہیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ابرار کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی صفت بیان کی کہ جو ہے نیک لوگ کون ہوتے ہیں۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو نظر کو پورا کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں جب کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء، ہم کو یہ بدلہ بھی نہیں چاہتے اور شکر گزاری کا انتظار بھی نہیں کرتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑے نکتے کی بات کہی، جو ہم میں سے ہر ایک کو دوسروں کو کھلاتے پلاتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے۔ آدمی جب کھلاتا ہے پلاتا ہے لوجہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس کی رضامندی کو پانے کے لیے۔ جب ہم دوسروں سے نیکی کرتے ہیں تو ان سے کبھی بھی کوئی تعریف کی امید بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی توصیف کلمات سننے کی ہمارے اندر جو ہے حرص بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بندہ کھلاتا پلاتا ہے اور دوسروں سے جو ہے دعا کی درخواست بھی کرتا ہے تو اہل علم نے کہا کہ وہ آیت کے ضمن سے نکل جائے گا۔ تو لہذا ہم کھلائیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ۔
معزز حاضرین، لاک ڈاؤن کے اس رمضان میں ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو تلاش کرنا چاہیے جو خودداری کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں اور جو ہے وہ اپنی عاجزی اور اپنی جو ہے ضرورت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ اصحاب صفہ ایسے ہی تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بے ہوش ہو کے ممبر رسول کے پاس گر جاتے، لوگ لات مارتے ہوئے چلے جاتے اور یہ سمجھتے ابو ہریرہ کے بقول کہ ابو ہریرہ نعوذ باللہ سو رہے ہیں، حالانکہ وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرو، لا يسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے پوچھتے نہیں ہیں۔ تو جو لوگ اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے نہ رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے مکمل طور پہ دینا چاہیے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں رمضان کے اس موقع پر ہمیں دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کو تلاش کر کے مکمل طور پر دینے کا کام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں روزہ ہمیں اخلاص کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدم کے بیٹے کا بدلہ میں دوں گا سوائے روزے کے، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، اللہ خود دے گا، اور آخرت میں جو ہے بندہ جب روزے کو پائے گا تو خوش ہو جائے گا بدلے کو۔ اور معزز حاضرین، روزے کی تعلیم ہمیں رمضان یہ سکھاتا ہے کہ پریشان کی خبرگیری بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یواسینا بالقلیل والکثیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کم ہوتا یا طاقت کم ہوتی، زیادہ ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم خواری کرتے تھے۔ بہرحال لاک ڈاؤن کے اس رمضان میں لوگوں کی ضرورتیں بھی متنوع اور مختلف ہیں اور امت کے ہر طبقے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی سحری میں افطار میں بھوکا نہ رہ سکے، ہم اس کی کوشش کریں، ڈھونڈ کے کھلائیں، اور ماہ رمضان میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان میں صحت و عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔